السلام علیکم، ٹرین لور 72 سے عمران احمد۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ریلوے کی ابتدائی ہسٹری اور اس میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ ریلوے کے دور کے آغاز سے پہلے ہی برطانوی طاقت نے ہندوستان میں قدم جما لیے تھے۔ اس کا عروج پہلے تجارت، اس کے بعد جھنڈا اور وہاں سے ریلوے کی کہانی۔ انگریزوں نے 14 اگست 1947 تک ہندوستان پر حکومت کی، جس تاریخ کو یہ دو خود مختار ریاستوں پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم ہوا۔ اس وقت تک پاکستان میں موجودہ ریلوے ہندوستانی ریلوے نظام کا حصہ تھی۔ 14 اگست 1947 سے پہلے کی پاکستان ریلوے کی تاریخ اس لیے انڈین ریلوے کی تاریخ کا حصہ ہے۔ پاکستان ریلوے کے لیے تاریخی دن 13 مئی 1861 ہے، جب کراچی اور کوٹری کے درمیان پہلی ریلوے لائن کھولی گئی۔ ہندوستان میں ریلوے کی تعمیر کی ابتدائی تجویز 1844 میں انگلینڈ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو RM اسٹیفنسن نے دی تھی، لیکن وہ وقت سازگار نہیں تھا۔ ابھی تک زمین سندھ کی جنگوں کے اثرات سے نہیں نکلی تھی اور پنجاب میں برطانوی طاقت اور سکھ ایک مسلح تصادم کے دہانے پر تھے۔ نہ ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کی کورٹ آف ڈائریکٹرز ہندوستان میں ریلوے کی فیزیبلٹی پر قائل تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ریلوے کی آمدنی کو بنیادی طور پر سامان کی نقل و حمل اور مسافروں سے حاصل کرنا پڑے گا۔ اوپر سے سیلاب، پرتشدد ہوائیں، کیڑے مکوڑے، لکڑی، زمین اور چنائی پر بے ساختہ پودوں کی وجہ سے ہندوستان میں ریلوے کی تعمیر اور اسے چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ انگلینڈ اور یورپ میں بھی ریلوے کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1835 میں جان بل نے ریلوے کو ایک خطرہ قرار دیا۔ اس وقت کے اخبار نے لکھا، اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو معاشرے کو ایک غیر فطری تحریک دیں گے، انسان اور انسان کے درمیان موجود تمام رشتوں کو ختم کر دیں گے، تمام تجارتی ضابطوں کو ختم کر دیں گے، میٹروپولیٹن مارکیٹوں کو الٹ دیں گے، صوبوں کو ان کے تمام وسائل سے محروم کر دیں گے اور زندگی کے خطرے میں ہر طرح کی الجھنیں اور پریشانیاں پیدا کریں گے۔ اگر وہ ناکام ہو گئے تو عوامی حماقت کی عبرتناک یادگار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ ٹنوں کے وزنی پائپ یا تانبے کے بوائلر کے رحم و کرم پر ہونا یا راستے میں کسی پتھر کا حادثاتی طور پر کسی انسان کو لگنا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مملکت کے پورے چہرے کو ان ایویڈنس ڈیفارمیشن سے کودنا ہے۔ بڑے بڑے ٹیلے ہماری خوبصورت وادیوں کو ایک دوسرے کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہیں۔ لوکوموٹیو بھاپ کے انجنوں کا شور اور بدبو کسانوں اور شریف آدمیوں کی خاموشی کو پریشان کرتی ہے، اور بیلوں کا دھاڑنا، بھیڑ بکریوں کا بلانا، خطرناک ترین اور ناپاک مکروہ اعمال کے ساتھ رات بھر ایک مسلسل ہنگامہ برپا کرنا۔ جب 1842 میں پہلی ریلوے لائن کے کھلنے کے 17 سال بعد ملکہ وکٹوریہ نے انگلینڈ سے ٹرین کے ذریعے سفر کیا تو ایٹلس نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس ملک میں ایک طویل ریجنسی اتنی خوفناک اور زبردست برائی ہوگی کہ ہم بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ مشترکہ طور پر یہ خواہش نہیں کر سکتے کہ یہ شاہی گھومنے پھرنے کو اگر ممکن ہو تو مکمل طور پر ترک کر دیا جائے یا کبھی کبھار ہی سہارا لیا جائے۔ اختتام پر اس نے کہا، ریلوے سے خطرہ ہے اور اس لیے ملکہ کو کبھی کبھار اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ فرانس کے لوئس فلپ کو 1848 کے آخر تک ریلوے کے سفر کو خطرے میں ڈالنے سے تقریباً منع کر دیا گیا۔ لی کامرس نے لکھا کہ اس وقت کی میجسٹی کونسل نے یہ تجویز پیش کی کہ بادشاہ جب اپنی رائل فیملی کے ساتھ سفر کرے تو وہ ٹرین کی بجائے گھوڑوں اور بگیوں کے سفر کو ترجیح دے، کیونکہ ریلوے کے ذریعے سفر کرنے کا یہ طریقہ اتنا محفوظ نہیں تھا کہ بادشاہ اور اس کی فیملی ریلوے ٹرین کے ذریعے سفر کرے۔ بھارت میں بھی اعتراضات اٹھائے گئے۔ 1840 کی دہائی کے دوران ممبئی کے انجینئر کے کرنل گرانٹ نے محسوس کیا کہ اونچے پہاڑوں، ناقابل تسخیر ندیوں، گھنے جنگلوں اور مویشیوں اور دیگر جانوروں کے ریوڑوں کی وجہ سے ریلوے کے مستقل راستے کو زمین کی سطح پر رکھنے کا خیال اسے ستانے لگا۔ ہندوستان کے حالات میں زمین بالکل ناقابل عمل تھی
انہوں نے سفارش کی کہ ہر ہندوستانی ریلوے کو اس کی پوری لمبائی میں معطلی کی زنجیروں کی باقاعدہ سیریز کے ذریعے ریلوے لائن کو کم از کم 8 فٹ کی اونچائی پر بنایا جانا چاہیے۔ تو دوستان عزیز، یہ تھی آج کی ریلوے کے حوالے سے انفارمیٹک ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، ویڈیو میں کمنٹ کیا کریں، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹک ویڈیو آپ کو بر وقت اور سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔